محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حوضہ معصومہ قم میں ایڈمیشن اسٹارٹ ہے، جس میں ترجمہ قرآن کریم کی تلاوت تجوید کے ساتھ اور اس کے صحیح مخرج کے ساتھ، تفسیر، حدیث، تاریخ، عربی، فارسی، اردو، عقائد، خطابت، نہج البلاغہ، دعا کا لحن، اخلاق اور ضروری احکام، ان کی کلاسز الحمدللہ 3 سال سے لگاتار چل رہی ہیں، جس سے بچے، خواتین، مرد حضرات سبھی لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ خواہش مند حضرات 15 ستمبر 2022 تک رجسٹریشن کر لیں اور ادارے سے رابطہ قائم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آج درس اخلاق کا موضوع ہے رشتے کی اہمیت۔ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے رشتے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ماضی میں جو محبت، خلوص اور اپنائیت کا جذبہ تھا، وہ کیفیت اور وہ گرم جوشی رشتوں میں نہیں پائی جاتی۔ کہنے والے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عجب سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتہ دار، عجب سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتہ دار، الگ رہیں تو دھواں دیں، ملیں تو جلنے لگیں۔ عجب سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتہ دار، الگ رہیں تو دھواں دیں، ملیں تو جلنے لگیں۔ ہو سکتا ہے شاعر کا تجربہ رشتہ داروں سے تلخ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سننے والوں میں اور ناظرین میں بہت سے افراد ایسے ہوں کہ جن کو رشتہ داری کا تجربہ تلخ ہو اور وہ بھی شعر کی تائید کرتے ہوئے نظر آئیں، مگر اسلام نے رشتہ داری پر بہت زور دیا ہے اور رشتوں کو بہت اہمیت دی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کچھ لوگوں کی غلط حرکتوں سے یا بیجا سلوک سے رشتے بدنام ہوئے ہیں، لیکن اس سے رشتے کی اہمیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لوگوں کے سلوک پہ، لوگوں کے کیریکٹر اور لوگوں کے کردار پہ اثر پڑتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے جو رشتہ مجروح ہوا وہ بھائی اور بھائی کا رشتہ تھا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر کے اس رشتے کو، اس مقدس، اس پاک پاکیزہ اور اس بلند و عرفہ رشتے کو گویا اس کے دامن کو تار تار کر دیا اور اس رشتے کو اس کی عظمت سے محروم کر دیا۔ تو اس طریقے سے بھائی بھائی کا رشتہ سب سے پہلے دنیا میں بدنام ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کا چچا آزر تھا۔ چچا اور بھتیجے کا رشتہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود چچا کے رشتے کو آزر نے بدنام کر دیا۔ آگے چل کر اور بھی تاریخ میں بہت سے ایسے رشتے ہیں کہ جو بدنامی کا سبب ہوئے ہیں۔ کچھ مائیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ماں کے رشتے کو بدنام کیا، کچھ ایسے ایسی اولاد رہی ہے کہ جس نے اولاد کے رشتے کو بدنام کیا۔ بھائی بھائی کا رشتہ بدنام ہوا، چچا اور بھتیجے کا رشتہ بدنام ہوا، مگر کچھ شخصیتیں ایسی بھی تاریخ میں نظر آتی ہیں جنہوں نے ان رشتوں کو نقطۂ کمال تک پہنچا دیا اور ان رشتوں کو معراج عطا فرما دی۔ مثلا بھائی بھائی کا رشتہ بدنام ہوا تھا تو بھائی اور بھائی کے رشتے کو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بہت بلندی عطا کر دی، جب شب معراج پروردگار عالم نے فرشتوں کو خطاب کر کے کہا کہ ہم تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بناتے ہیں، اور کون ہے جو ایک دوسرے پر اپنی جان کو قربان کرے۔ تو کوئی ملک ایک دوسرے پر اپنی جان قربان کرنے پر تیار نہیں ہوا، بلکہ کہا پروردگار تو نے جو عمر ہمیں عطا کی ہے بس وہ ہمارے ہی لیے کافی ہے۔ تو اللہ نے آواز دی کہ زمین کی طرف دیکھو کس طریقے سے ایک بھائی دوسرے بھائی پہ اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے چچا کے رشتے کو آزر نے بدنام کیا تھا، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی محبت سے اور اپنے خلوص سے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نگہداشت کے ذریعے سے اس رشتے کو نقطۂ کمال تک پہنچا دیا۔ اور
سچی بات یہ ہے کہ صرف ایک چچا کی حیثیت سے جناب ابو طالب حفاظت نہیں کر رہے تھے، بلکہ اگر سوچئے تو ان کی نگاہوں میں رسول کی شخصیت تھی، رسول کا منصب تھا، رسول کا عہدہ تھا، لیکن اس کے ذیل میں بھی بہرحال چچا کے رشتے کو بلندی حضرت ابو طالب کے ذریعے سے حاصل ہوئی۔ ایسے ہی کچھ لوگوں نے اپنی نادانی کی وجہ سے یا کچھ عورتوں نے اپنی نادانی کی وجہ سے سوتیلی ماں کے رشتے کو بدنام کر دیا تھا، مگر آپ دیکھیں کہ مادر حضرت عباس جناب ام البنین کا رویہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیسا رہا، شہزادی زینب کے ساتھ کیسا رہا، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیسا رہا، بی بی ام کلثوم کے ساتھ کیسا رہا۔ تو اس طریقے سے اگر کچھ لوگوں نے رشتوں کو بدنام بھی کیا ہے تو کچھ لوگوں نے رشتوں کو نقطۂ کمال تک پہنچا دیا۔ تو اسلام صرف اس بنا پہ کہ کچھ لوگوں کے ناروا سلوک کی وجہ سے رشتے بدنام ہوئے ہیں، رشتوں کو گری ہوئی نگاہ سے یا حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ رشتوں کی بڑی اہمیت اسلام کی نگاہ میں ہے، اور رشتہ داروں سے صلہ رحم کی تاکید بہت زیادہ اسلام نے کی ہے۔ صلہ رحم کیا ہے؟ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی اور ان سے اچھا معاملہ اور حسن سلوک کرنا، یہ صلہ رحم ہے۔ اس کے برخلاف کرنا قطع رحم ہے، یعنی اہل قرابت کے حقوق کو ادا نہ کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی اور برا معاملہ کرنا۔ جن رشتہ داروں سے صلہ رحم کرنا ہے، قرآن و حدیث میں ان کے لیے عموماً 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، 2 لفظ۔ ذوی الارحام، پہلا ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں ذوی الارحام، دوسرا ذوی القربہ۔ احادیث میں بھی اور قرآن مجید میں بھی یہ 2 الفاظ قرابت داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیزداروں کے لیے، جن سے حسن سلوک اور جن سے صلہ رحم کی تاکید اسلام نے کی ہے، یہ 2 لفظیں استعمال ہوئی ہیں، ذوی الارحام اور ذوی القربہ۔ ذوی الارحام اور ذوی القربہ میں وہ تمام رشتہ دار داخل ہیں جن سے نسبی رشتہ ہو، ماں کی طرف سے یہ رشتہ ہو یا باپ کی طرف سے، چاہے وہ رشتہ کتنا ہی دور کا ہو۔ نسبی رشتے میں والدین اور اولاد کے تمام سلسلے مراد ہیں، چاہے وہ قریب کے ہوں یا دور کے ہوں۔ رشتے اس دنیا میں خدا کی عظیم ترین نعمت ہیں، ہمیں ان رشتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ کسی ایسے انسان کا تصور کریں جو اس دنیا میں بالکل اکیلا ہو، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ چچا، نہ بھتیجا، کوئی رشتہ ہی اس کا نہ ہو، اور کوئی اس کے دکھ درد میں شریک ہونے والا نہ ہو، کوئی اس کی خوشی میں، اس کے غم میں کوئی اس کا غمگسار نہ ہو، کوئی ہمدرد نہ ہو، کوئی شریک نہ ہو۔ ایسے انسان کی یہ قید تنہائی سزائے موت سے زیادہ سخت۔ تنہائی کے اسی کرب سے بچانے کے لیے اسلام نے صلہ رحم کی تعلیم دی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 میں ارشاد ہو رہا ہے، آیت تو بہت بڑی ہے، اس کا ایک جز ہے جس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں، کہ اور اس خدا سے ڈرو، پہلی ہی آیت ہے، سورہ نساء کی پہلی ہی آیت ہے، کہ اور اس خدا سے ڈرو جس کے ذریعے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داروں کی بے تعلقی سے بھی ڈرو، اللہ تم سب کے اعمال کا نگراں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو نظر میں رکھ کر کے پروردگار عالم کی رضا و خوشنودی ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اور قرابت داروں سے بے تعلقی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ پروردگار عالم ہمارے اعمال کا نگراں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بظاہر مل رہے ہوں لیکن بباطن ہمارے دل میں کینہ ہو، لیکن اللہ نگراں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم دل سے مل رہے ہیں یا منافقت کے ذریعے مل رہے ہیں۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، ان کا پاس و لحاظ رکھنا اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، اور اس کے برخلاف رشتہ ناتا توڑ لینا اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہ کرنا حد درجہ غضب الہی کا سبب ہے۔ احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ دنیا میں بالخصوص 2 گناہ ایسے شدید تر ہیں جن کی سزا صرف یہ کہ آخرت میں ہوگی، صرف یہ کہ نہ آخرت میں ہوگی بلکہ دنیا میں بھی پیشگی سزا کا ہونا بجا ہے۔ مقصد یہ کہ یہ 2 ایسے گناہ ہیں کہ شدید ترین گناہ ہیں کہ جس کی سزا آخرت میں بھی ملے گی اور جس کی سزا دنیا میں بھی ملنے کا امکان ہے۔ ایک ظلم، دوسرے قطع رحم۔ ایک کسی پہ ظلم کرنا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، ظلم کے ذیل میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں،
ظلم کے ذیل میں بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں، کسی کے حق کا ادا نہ کرنا، کسی کے ساتھ انصاف نہ کرنا وغیرہ وغیرہ، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو سمٹ آئی ہیں ظلم میں۔ تو ظلم کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے قطع رحم کی سزا بھی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے اسلام نے جتنی تاکید کی ہے رشتہ داروں سے قریب رہنے کی اور ان سے حسن سلوک کرنے کی، لیکن ہمارے معاشرے میں قطع رحم کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ معمولی باتوں پہ رشتہ توڑ دیتے ہیں، شادی بیاہ میں شریک نہیں ہوتے، آنا جانا بند ہو جاتا ہے، بات چیت بند ہو جاتی ہے، جبکہ ایک مومن کا دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ بات کرنے کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے۔ تو عام مومن کے لیے، اور نہ کہ جو رشتہ دار ہوں، قرابت دار ہوں، جن سے حسن سلوک کے لیے الگ سے حکم دیا گیا ہے، لوگ معمولی سی باتوں پہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیتے ہیں۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ تعلق توڑنے کا عذاب اور گناہ کتنا سخت ہے اور پروردگار عالم کی ناراضگی کا سبب ہے، غضب الہی کا سبب ہے۔ یہاں تک کہ اچھے اور دیندار لوگ بھی جو ہیں وہ بھی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ رشتہ داروں کے شریعت میں بہت سے حقوق بتائے گئے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر دراز ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور احسان کرے۔ بہار الانوار جلد 74 باب صلہ رحم۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات یقینی ہے کہ وسعت رزق اور درازی عمر کے سلسلے میں رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی ایک یقینی سبب ہے جس کو ادا کر کے اپنے رزق اور اپنی عمر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے اگر رشتہ داروں سے ہم حسن سلوک کرتے ہیں، صلہ رحم کرتے ہیں، تو ہماری عمر میں اضافہ ہوگا، ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور اسی کے برعکس اگر قطع رحم کرتے ہیں اور رشتہ داری کو توڑ لیتے ہیں، رشتہ توڑ لیتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں، تو گویا رزق میں بھی کمی ہو سکتی ہے اور عمر میں بھی کمی کا امکان ہے۔ اس کے برعکس قطع رحم کرنے والے کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور صلہ رحم کرنے والے کی جزا دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں جو جزا ملنے والی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ رزق میں اضافہ ہوگا اور عمر میں اضافہ ہوگا، اور آخرت میں جو جزا ملنے والی ہے وہ خوشنودی خدا کے سبب سے ہمارے اعمال قبول کیے جائیں گے، ہمارے عقائد قبول کیے جائیں گے۔ جب اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا تو ہمارے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، ہمارے عقائد بھی قبول ہو جائیں گے۔ اگر رشتہ داروں کو ہم نے ناراض رکھا ہے تو یہ رشتہ داروں کو ناراض رکھنا، اگر ہم نے ناجائز طور پر فضول بغیر کسی خاص سبب کے ہم نے ناراض کیا ہے رشتہ داروں کو، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی شرعی سبب نہیں ہے، تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو نہ عقیدہ قبول ہوگا، نہ عمل قبول ہوگا، اور نہ ایسا شخص جنت کی خوشبو سونگھ سکتا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے اعزاء و اقربا سے صلہ رحم کرو، چاہے وہ تم سے قطع تعلق کر لیں۔ مقصد یہ کہ آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے رشتہ توڑ بھی لیتا ہے تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ رشتہ جوڑیں، آپ رشتے کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ آپ کی طرف سے جو یہ کوشش ہوگی تو آپ کو ثواب حاصل ہوگا، اور اگر آپ کی کوشش کو سامنے والا رشتہ دار ناکام بنا دیتا ہے اور قبول نہیں کرتا ہے آپ کی معذرت کو، یا آپ کی کوششوں کو قبول نہیں کرتا ہے، تو خود اس کے لیے یہ عذاب کا سبب ہوگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے ارحام یعنی رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو، چاہے سلام ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی رشتہ داروں سے
تعلقات کو مضبوط رکھنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی آپ کا رشتہ داری کو استحکام عطا کرنے، پائیداری عطا کرنے کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو، چاہے سلام کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ سلام میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ نہ روپیہ خرچ کرنا، نہ پیسہ خرچ کرنا ہے، نہ کوئی محنت ہے، نہ مشقت ہے، سلام علیکم کہہ دینا ہے۔ لیکن کیا ہے؟ یہ ایک سلام علیکم کا کہہ دینا یہ رشتے کے استحکام کا بھی ذریعہ ہے، آپس کی محبت میں اضافے کا بھی ذریعہ ہے، اور خوشنودی پروردگار عالم کا بھی ذریعہ ہے۔ آپ ہی سے روایت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے روایت ہے کہ اپنے ارحام یعنی رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو، چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے ہو۔ دیکھیے، آپ کسی بھی اپنے عمل کو معمولی عمل نہ سمجھیں، کسی بھی مدد کو چھوٹی مدد نہ سمجھیں۔ ایک گھونٹ پانی ہو سکتا ہے کہ اس عزیز کی زندگی کا سبب ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک گھونٹ پانی اس کے لیے زندگی اور اس کی بقا کا سبب بن جائے، ہو سکتا ہے کہ اس ایک گھونٹ کی اسے شدید خواہش ہو، شدید ضرورت ہو، اس کی زندگی کے لیے بہت سخت ضرورت ہو۔ تو ایک گھونٹ پانی ہی کے ذریعے سے اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو اپنی اس مدد کو کم نہ سمجھیے۔ ایک تیلی ماچس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایک تیلی ماچس کی بہت معمولی سی قیمت ہے، لیکن ایک تیلی ماچس سے اگر آپ کسی کی مدد کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس ایک تیلی ماچس سے آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز دار، آپ کے قرابت دار یا آپ کا جو مخاطب ہے اس کا گھر چراغاں ہو جائے، پورا گھر چراغاں ہو جائے ایک تیلی ماچس سے۔ اور وہی ایک تیلی ماچس اگر موقع پر نہ ملے اور مثلا لائٹ چلی جائے تو گھر میں سارا انتظام ہو، شمع ہوں، چراغ ہوں، لالٹین ہو، ہر چیز موجود ہو، لیمپ موجود ہو، لیکن چراغاں نہیں ہو سکتا، روشنی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ کے پاس شمع کو روشن کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو ایک تیلی ماچس کی بظاہر کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن وہی ایک تیلی ماچس اندھیرے میں روشنی کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے۔ اور صلہ رحم کا نبی فرماتے ہیں کہ اور صلہ رحم کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں، اپنے اعزاء، اپنے اقربا کو اذیت نہ دو۔ دیکھیے، اذیت دینا گناہ ہے، اور اذیت نہ دینا یہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اذیت نہیں دیتے ہیں تو اسے بھی صلہ رحم میں پروردگار عالم شامل کر رہا ہے۔ اگر آپ اذیت اپنے کسی عزیز کو، کسی رشتہ دار کو نہیں پہنچا رہے ہیں تو گناہ سے بچے ہیں آپ، لیکن گناہ سے اس بچنے کے طریقے کو بھی اللہ صلہ رحم میں شامل فرما رہا ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اچھے تعلقات اور اچھے روابط کے استحکام میں صلہ رحم کا کیا کردار ہے، صلہ رحم کیا چیز ہے۔ ایک اچھے تعلقات کو استوار رکھنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا کتنی اہمیت کا سبب ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس قوم کے اندر کوئی قرابت داروں سے قطع تعلق کرنے والا موجود ہو، جس بزم میں، جس قوم میں، جس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہو جو اپنے قرابت داروں سے قطع تعلق کرنے والا موجود ہو، تو اس پوری بزم، اس پورے مجمع، اس پورے ہجوم پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو سکتی۔ یعنی حدیث ایک مرتبہ پھر سن لیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قوم کے اندر کوئی ارحام یعنی قرابت داروں سے قطع تعلق کرنے والا موجود ہو تو اس پر رحمت خدا نازل نہیں ہو سکتی۔ جس طرح صلہ رحم کی جزا دنیا و آخرت دونوں کے لیے معین ہے، اسی طرح قطع رحم ان اعمال میں شامل ہے جس کا نتیجہ انسان دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر رخصت ہوتا ہے۔ یہ بھیانک نتیجہ جو قطع رحم کا ہے، بھیانک نتیجہ، یعنی وہ گناہ جو ہم نے قطع رحم کا کیا ہے، اس گناہ کی سزا اس دنیا میں دیکھ کر ہی اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ بقیہ آخرت میں تو جو اس کا عذاب ہے وہ تو ملنے ہی والا ہے، لیکن اس کی سزا انسان دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ کیونکہ روابط میں دوری اور آپسی رنجش کا نتیجہ بہت جلد کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس سے غیر فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں، رشتے بکھر جاتے ہیں، اقتدار ختم ہو جاتا ہے، دولت ختم ہو جاتی ہے، آپس کی کشیدگی، آپس کی رنجش، آپس کا جھگڑا،
آپس کا تنازع یہ جو ہے یہ دولت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، پراپرٹی کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، زیورات تک فروخت ہو جاتے ہیں جھگڑے وغیرہ کے مقدمے اور عدالت و کچہری کے سبب، اور یہ نتیجہ یہ ہے کہ ہم جو قطع تعلق کرتے ہیں تو اس کے اثرات بہت دور تک پہنچتے ہیں اور بہت جلدی تباہی اور بربادی کا سامان ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسلام کے سماجی اور معاشرتی حقوق میں ایک اہم حق اعزاء و اقربا سے تعلقات کا قائم رکھنا ہے اور ان کے ساتھ صلہ رحم کرنا بھی ہے۔ رشتہ داروں سے صلہ رحم کی کچھ صورتیں ہم بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، ان کے گھر جا کر ملاقات کرنا اور اپنے گھر پر ان کی دعوت کا اہتمام کرنا۔ نمبر 2، خیر خبر لیتے رہنا اور انہیں ان کی اہمیت کا احساس دلانا۔ نمبر 3، اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرنا، تحفے وغیرہ کے تبادلے کی شریعت میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ تحفہ وغیرہ ایک دوسرے کو دینے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہاں تک روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو اس سے بہتر تحفہ دے سکیں۔ آپ کوشش یہ کیجئے کہ اس کو اس سے بہتر تحفہ دیں، یہ نہیں کہ سارے تحفے لے کر آپ رکھتے چلے جائیں اور سمجھیں کہ ہم تو اس کے مستحق ہیں، ہمیں تحفے ملنے چاہیے۔ نہیں، اگر کوئی شخص آپ کو تحفہ پیش کرتا ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے، اسلامی ذمہ داری یہ ہے، بقدر امکان اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ اس سے بہتر تحفہ اس شخص کو عنایت فرمائیں کہ جس نے آپ کو تحفہ دیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے پر دولت وغیرہ کا خرچ کرنا، پیسوں کا خرچ کرنا، خالی جمع خرچ زبانی کافی نہیں ہے، بلکہ پیسے وغیرہ بھی تھوڑے بہت موقع بہ موقع خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 4، جب کوئی رقم ہم تقسیم کر رہے ہوں غریبوں میں، مستحقین میں، ضرورت مندوں میں کوئی رقم تقسیم کر رہے ہوں، چاہے وہ ذاتی رقم ہو یا شرعی رقم ہو، اور مستحقین کو تقسیم کر رہے ہوں، تو اس میں مستحق اور ضرورت مند رشتہ داروں کو مقدم رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہم رشتہ داروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور دور دراز، مثلا فطرے کی رقم ہے، وہ دوسرے شہر میں چلی جا رہی ہے، فلاں ادارے میں دے دو، فلاں مدرسے میں دے دو، فلاں مسجد میں دے دو، اور ہمارے اعزاء اقربا اور جو قرابت دار ہمارے اپنے آس پاس میں موجود ہیں مگر ہم ان کا خیال نہیں رکھتے۔ سب سے پہلے اپنے جو خاص اعزاء اور اقربا ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد پڑوسیوں کو دیکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد اپنے وطن کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، پھر اس طرح کی رقم کہیں باہر اس وقت بھیجی جانی چاہیے جب علاقے میں، آس پاس میں یا اپنے عزیز اور رشتہ دار میں کوئی مستحق لینے والا موجود نہ ملے۔ اسی طریقے سے بزرگ رشتہ داروں کی توقیر کرنا، ان کی عزت کرنا۔ بہت سے لوگ رشتہ دار جب بزرگ ہو جاتے ہیں، سندراز ہو جاتے ہیں، معمر ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے دماغ پہ شبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کی طرف سے بے اعتنائی کرتے ہیں۔ ان چیزوں کی شریعت میں بہت سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ تو جو بزرگ رشتہ دار ہیں ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا، اور جو عمر میں کم ہیں، سن میں کم ہیں، چھوٹے ہیں ہم سے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، یا جو برابر کے ہیں یا جو سن میں کم ہیں ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سخت لہجے میں گفتگو کریں، غلط انداز سے ملیں اس طریقے سے کہ وہ پھر ہم سے دور ہو جائے، نہیں، بلکہ نرم لہجے میں گفتگو کرنا اور بزرگوں کی عزت اور توقیر کرنا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ اعزاء اقربا کو وہ مقام دینا جس کے وہ مستحق ہوں۔ مثلا اگر وہ بھائی ہو تو بھائی کی طرح، باپ ہو تو باپ کی طرح، چچا ہو تو چچا کی طرح، ماموں ہو تو ماموں کی طرح، نانا ہو تو نانا کی طرح، دادا ہو تو دادا کی طرح، مطلب جس کو جو مقام دینا چاہیے، جو مرتبہ دینا چاہیے عزت اور احترام کے اعتبار سے یا حسن سلوک کے اعتبار سے، اسے وہ مقام اور وہ مرتبہ دینا چاہیے۔ نمبر 7، ان کی خوشی اور ان کے غم میں شریک ہونا۔ اگر کوئی خوشی کی تقریب ہو رہی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی خوشی میں، شادی میں، بیاہ میں، ختنے میں، عقیقے میں یا اور بھی محافل وغیرہ ہو رہی ہوں تو اس میں ہمیں شریک ہونا چاہیے، یا کوئی غم کا سلسلہ ہو تو ہمیں ان کے غم میں بھی شریک ہونا چاہیے۔ اس سے ہمدردی میں اضافہ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، قربت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر رشتہ داروں اور عزداروں میں کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا،
اسے دیکھنے کے لیے جانا، تیمارداری کرنا، اس کے کام آنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، ہو سکے تو اس کے علاج میں مددگار ثابت ہونا، اور کسی کے انتقال پر جنازے میں شریک ہونا۔ اگر کسی عزیز رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا۔ دیکھیں یہ ابھی ہم چونکہ عزیزوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد پڑوسیوں اور مومنین کے جو حقوق ہیں اس میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ابھی یہاں پہ ہم صرف عزیزوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں، اس لیے عزیزوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ عزیزوں کے علاوہ کسی اور کے جنازے میں جائیے ہی نہیں، یا عزیزوں کے علاوہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے نہ جائیے، لیکن اگر آپ کا عزیز ہے، آپ کا قرابت دار ہے، تو زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ اس کی عیادت کے لیے ضرور جائیں، آپ اس کی تیمارداری کے لیے ضرور جائیں، آپ اس کے جو کام آ سکتے ہوں کام آ سکیں، اور اس کے دوا علاج میں اگر آپ اس کی ضرورت کو کچھ پورا کر سکتے ہوں تو پروردگار عالم اس کی آپ کو بہترین جزا دے گا۔ آپ خرچ کر دیجئے، جس خدا نے ماں کے پیٹ میں آپ کو رزق پہنچایا ہے، وہ خدا اس دنیا میں آنے کے بعد اگر خدا کی راہ میں، خدا کی خوشنودی کے لیے آپ خرچ کریں گے تو پروردگار عالم اس میں اضافہ کر کے آپ کو لوٹائے گا۔ اللہ کسی کا قرض اپنے ذمہ باقی نہیں رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کی دعوت کو قبول کرنا، اگر کوئی ہمارا عزیز، کوئی قرابت دار، کوئی رشتہ دار دعوت دیتا ہے تو ان کی دعوت کو قبول کرنا، جب تک کہ کوئی حقیقی شرعی عذر نہ ہو۔ اگر کوئی حقیقی شرعی عذر ہو تو الگ بات ہے، ورنہ اگر کوئی عزیز دعوت دیتا ہے تو کبر اور نخوت اور غرور کی بنا پر یا اپنی انا کی بنا پہ شریک نہ ہونا، یہ منع کیا گیا، یہ گناہ ہے، یہ قطع رحم کا ذریعہ، سبب اور وسیلہ ہے۔ دعوت کو قبول کرنا یہ صلہ رحم میں شامل ہے۔ نمبر 10، اپنے دل کو ہمیشہ ان کے لیے صاف رکھنا، کسی بھی قسم کا میل نہ آنے دینا۔ دیکھیں دل میں جب کوئی کینہ یا میل آ جاتا ہے تو اس کے بعد اچھی بات بھی ہمیں بری معلوم ہوتی ہے، لیکن لہذا کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں۔ ان کے باہمی اختلاف کی صورت میں صلح صفائی کرا دینا۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ اور لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ نہیں، مذہب کیا تاکید کر رہا ہے کہ اگر ان میں اختلاف ہو جائے، کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح صفائی کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کرنا، دعا میں ان کو شامل کر رکھنا ہے، ان دعا میں شریک رکھنا ہے۔ آپ کو دعا کرنا ہے ان کے لیے، ان کی بھلائی اور ان کی خیر کے لیے دعا کرنا ہے، اور صحیح دین کی دعوت دیتے رہنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حق بھی ادا کرتے رہنا ہے۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کی عزت و عصمت کا دفاع کرنا۔ اگر کوئی برائی بیان کر رہا آپ فوراً ٹوک دیجئے، آپ فوراً روک دیجئے اور آپ دفاع کیجئے اگر کوئی شخص برائی بیان کر رہا ہے تو۔ ان کی جانب سے غلطی یا کوتاہی پر ان کی معذرت کو قبول کر لینا۔ اگر کسی عزیز، کسی رشتہ دار سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ آپ سے معذرت طلب کرتا ہے تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں بالکل ماش کے آٹے کی طرح، کسی صورت سے آپ سیدھے ہی نہیں ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی آپ کا عزیز قرابت دار اپنی غلطی پر نادم ہوتا ہے اور آپ سے معذرت طلب کرتا ہے تو آپ اس معذرت کو قبول کر لیجئے۔ آپ یقین کریں کہ آپ سے آپ کا خدا راضی ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے عزیز سے راضی ہوں گے، آپ اپنے رشتہ دار سے راضی ہو جائیں گے تو خدا کیا ہے؟ خدا یا سریع الرضا، جلد راضی ہونے والا ہے پروردگار۔ تو جلد کب راضی ہوگا؟ جب آپ بھی اپنے اعزاء و اقربا سے جلد راضی ہو جائیں۔ خداوند عالم ہم سب کو صلہ رحم کی توفیق عطا فرمائے اور قطع رحم کے گناہ سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نشوہ فاطمہ ممبئی سے چلڈرن نوا فاؤنڈیشن معصومہ قوم لیول 5 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں اس ادارے کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ علم حاصل ہوا ہے۔ مولانا صاحب بہت فرینڈلی ہو کر پڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے کلاسز میں انٹرسٹ آتا ہے اور برڈن بھی نہیں پڑتا۔ تجوید کی کلاسز سے میری قرات میں بہت امپروومنٹ آیا ہے اور نماز اور تلاوت میں پہلے سے بہتر ہوئی ہے۔ احکام زندگی سے صرف مجھے ہی نہیں، میری پوری فیملی کی نالج میں امپروومنٹ آیا ہے اور ڈاؤٹس کلیئر ہوئے ہیں۔ مجھے پہلے اردو بالکل نہیں آتی تھی، لیکن ابھی الحمدللہ مولانا صاحب کی ہیلپ سے میں اردو پڑھ پاتی ہوں۔ اللہ اس ادارے کو سلامت رکھے اور یہ اسی طرح علوم آل رسول کو پھیلاتا رہے، آمین۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Assalamualaikum everyone. My name is Fania Zera. I am a student of Naba Foundation. Naba Foundation is a foundation full of deen and Islam. Their teachers are too good, too polite. They explain every single topic in such a way that there are no queries left. I am so happy to read in Naba Foundation. I am so happy. Thank you. Khuda Hafiz. Bye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم વરહમતુલ્લાહ વબરકાતુ. મારું નામ ફલક ફાતિમા ગુલામ હૈદર વર્તેજી છે. હું ભાવનગર ગુજરાતથી છું. નબા ફાઉન્ડેશન એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જેના લીધે ઘરે બેસીને ઇલ્મ હાસિલ કરવાનો નવો મોકો મળ્યો. લોકડાઉનમાં જ્યારે બહાર નહોતા જઈ શકતા તે દરમિયાન મને નબા ફાઉન્ડેશનના 3 મંથ્સના કોર્સના બારામાં ઇન્ફોર્મેશન મળી અને મેં ક્લાસીસ જોઈન કર્યા. ત્યારે લોકડાઉનના ટાઈમમાં નબા ફાઉન્ડેશન મારા માટે એક બેસ્ટ પ્લેટફોર્મ સાબિત થયું. બધા ટીચર્સ બી ખૂબ જ કોઓપરેટિવ છે, ડાઉટ્સ ક્લિયર કરાવે અને હર એક સ્ટુડન્ટ્સને પર્સનલી શીખડાવે અને પ્રેક્ટિસ કરાવે. સૂરાનું ટ્રાન્સલેશન એક વર્ડ સાથે કરાવે જેથી કુરઆન પડતી વખતે ઇઝીલી તર્જુમો સમજાય અને તેની સાથે જ કુરઆનને સહી મખરજથી પડવાની તાલીમ આપે છે. અને મને એક ન્યૂ લેંગ્વેજ ફારસી બી શીખવા મળી. અને 3 મંથ્સના કોર્સની સાથે બીજી બે ચીજોથી જેમ કે ખિતાબત, શોર્ટ ઇન્ફોર્મેટિવ ક્લિપ્સ વગેરેથી ઓછા સમયમાં ક્વોલિટીવાળી જાણકારી પણ હાંસિલ થઈ છે. લાસ્ટ યરથી જે ક્વિઝ કોમ્પિટિશન શરૂ કરી તેનાથી લોકોને ઇલ્મની સાથે હોંસલા અફઝાઈ થાય છે. અલ્લાહ નબા ફાઉન્ડેશનના તમામ ટીમ મેમ્બર્સને ઇલ્મ ઓ સેહતમાં વધારો કરે ઇલાહી આમીન. નેક તૌફીકમાં વધારો કરે ઇલાહી આમીન. જેથી અમે વધારે ને વધારે નબા ફાઉન્ડેશનના ક્લાસીસમાંથી ઇલ્મ હાસિલ કરી શકીએ અને તેના ઉપર અમલ કરવાની અલ્લાહ અમને નેક તૌફીક આપે ઇલાહી આમીન. ખુદાફિઝ. ઇલ્તિમાસે દુઆ.